روحان کی تو دلی مراد پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کی یہ خوشی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ روحان انایا سے شادی کے لیے خوشی خوشی مان جاتا ہے، لیکن دوسری طرف انایا نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو منانے کی لاکھ کوشش کرتی ہے کہ مجھے روحان سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتے، اور انایا شایان کے پیار میں فی الحال پاگل ہوئی پڑی ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ شایان اس کے ساتھ سیریس نہیں ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ جس طرح وہ شایان کو پسند کرتی ہے، شایان بھی اسے اتنا ہی پسند کرتا ہے۔ آئزہ سوچتی ہے کہ رشتے کے لیے انایا نے ہاں کر دیا ہے، اب اور کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کی بہن کی وجہ سے سب پر قیامت گزرنے والی ہے۔ انایا کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی جب ماں باپ اس کی بات نہیں سنتے تو وہ سوچتی ہے کہ اب میں بھاگ کر نکاح کر لوں گی، کیونکہ اگر میرے گھر والوں کو میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں ان کی عزت کی پرواہ کروں۔ وہ شایان کو فون کرے گی اور کہے گی کہ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ شایان تو ویسے ہی انایا کی زندگی برباد کرنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ ناظرین، میری نظر میں انایا کے ماں باپ کو ایک بار اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، اور بیٹی کو سمجھانے یا اسے سیدھے راستے پر لانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کی زبردستی شادی کر دی جائے۔ اور آئزہ اتنی خود غرض ہے کہ اسے صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، اس نے ایک بار بھی اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ناظرین، کیا انایا بھاگ کر شایان سے شادی کر سکے گی، یا آئزہ زبردستی روحان سے اس کی شادی کروا کر روحان اور انایا دونوں کی زندگی برباد کر دے گی؟ دوسری طرف عاشر کو جب ایشل کہتی ہے کہ تم اپنا بزنس الگ کر لو کیونکہ تمہیں شادی کے بعد میرے بابا کا بزنس بھی سنبھالنا ہے، تو ہم ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک اپنا بزنس بنا لیں گے، لیکن آئزہ تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو وہ اسد کو اس طرح سے پٹیاں پڑھاتی ہے کہ اسد عاشر کو منع کر دیتا ہے کہ تم نے بزنس الگ نہیں کرنا۔ اس طرح وہ عاشر اور ایشل کے درمیان پہلی دراڑ پیدا کر لے گی۔ ناظرین، کیا انایا گھر سے بھاگ کر شادی کر لے گی؟ یہ جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔